ان کی رپورٹس کس نے ٹیمپر کروائی؟ آپ نے نواز شریف باہر جانا چاہتا تھا آپ کی کتاب میں، تو رپورٹ تیار ہو گئی، شہباز شریف نے اس میں رول ادا کیا، لیکن اس میں جب تک کوئی دیکھیں جو تو فیسیلیٹیٹ نہ کرے تب تک نہیں ہو سکتا. ابھی دیکھیں، ابھی میری گزارش سنیں، اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر میں نہ ہی تبصرہ کروں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ کیبنٹ میں بھی جب یہ سوال پیدا ہوا تو میں کیونکہ ان 11 12 یا 13 14 اتنے ہی تھے 54 میں سے، باقی تو سب اس بات کے حامی تھے کہ اس کو باہر نہ جانے دیا جائے. پھر فیصلہ عمران خان پہ آیا. عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹ دی ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، تو اس لیے اسے باہر جانے دیتے ہیں، اور یہ فیصلہ ہو رہا کہ مریم نہیں جائے گی باہر. یہ کیبنٹ کے فیصلے ہیں. سو اس میں رپورٹس کس نے تیار کی؟ وہ جو ہیلتھ منسٹر ہے وہ تو کہتی ہیں میں رپورٹس ٹھیک تھیں بالکل. اب میں کسی کے خلاف بات کر کے، میں کیبنٹ کا حصہ ہوں، میں مناسب بات تو نہیں لگتی کہ میں اس سارے سسٹم کو ہی جو پنجاب گورنمنٹ نے اس ساری کارروائی کی اس کو میں فلاپ قرار دوں. لیکن کچھ ایسا ہے جس کا آپ کتاب میں تذکرہ کر رہے ہیں. دیکھیں کوشش تو جاری تھی، ظاہر ہے کوششیں تو تھی کہ وہ باہر چلے جائیں. کوششیں تو یہ ہیں کہ مریم باہر چلی جائیں، آج بھی یہ کوشش ہے زور شور سے کہ مریم باہر چلی جائیں. مریم کا خود مستقبل کیسے سیاست؟ ایز اے پولیٹیکل ورکر تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں نے ان کے ساتھ کام نہیں کیا، لیکن میں بطور پولیٹیشین جو ان کی سٹینڈنگ ہے، جو ان کی صورت حال ہے، کوئی اس ملک میں انقلاب ہی آ جائے، کوئی خدا نخواستہ فوج کے خلاف، تو علیحدہ بات ہے، جس کی کوئی دور دور تک ہر کام میں فوج ہے. پاکستان کا کرونا ہو، ٹڈی دل ہو، پاکستان میں سیلاب ہو، پاکستان میں کراچی ہو، ہر جگہ ایک فوج کا رول ہے. اس رول کو یہ مخدوش قرار دینا چاہتے ہیں اور اس رول کو خراب کرنا چاہتے ہیں. میں نہیں دیکھتا جی اس کا بھی مستقبل. عمران خان کی حکومت میں سامنے تو عمران خان کی حکومت ہے، لیکن پیچھے جو اسرٹیو رول ہے فوج کا نظر آتا ہے ہر شعبے. آف کورس اس میں کیا برائی ہے، پاک فوج کا ہی رول ہے نا. پاک فوج اس ملک میں ضامن ہے، اس ملک کی سلامتی کی. سیاستدان تو بیانات ہی دیتے ہیں، لیکن پیچھے نچلا سٹرکچر تو پاک فوج کا ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن منتخب تو آپ لوگوں کو بھی منتخب ہمیں لوگ کرتے ہیں، منتخب ہمیں کرتے ہیں. ہمارے پاس صرف تحریر اور تقریر اور فیصلے کرنے کی قوت ہے، عمل درآمد کی قوت ہے ہمارے پاس نہیں. نواز شریف جب جدہ گئے تھے تو لگتا یہ تھا کہ بس اپنی پروانے پہ دستخط کر گئے کہ اب ان کی سیاست ختم ہے. جو پاکستان سے اس طرح ڈیل کر کے چلے جائے کہ میں جا رہا ہوں جی 10 سال پاکستان نہیں آؤں گا، اس کی سیاست پہ کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ لیکن وہ پھر پاکستان آ گیا. دیکھیں اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ 10 سال بعد پھر آیا تھا تو ہو گیا، تو یہاں سے بھی آئے گا تو ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کے خیال میں ایسا فرق کیا؟ ایسے بہت بڑا فرق ہے. اب دیکھیں اب جو صورت حال ہے نا، یہاں بے نظیر ہے کہ جو لینڈ کرنے لگی ہے، جتنے لوگ ہیں یہیں پہ ہیں، وہی ہے جس نے لینڈ کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پھر آئے گا. میں اس کا اب سیاست میں عمل اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو اسے تو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں اس کا سیاسی مستقبل نہیں دیکھتا. اچھا، آرمی چیف سے تعلق کے حوالے سے وحید کاکڑ کا بھی تذکرہ ہو گیا، جہانگیر کرامت کا بھی ہو گیا، آپ نے اسلم بیگ کا بھی رول جو ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہوا ہے، پرویز مشرف والا بھی آپ نے تذکرہ کر دیا کہ وہ جہاز کا ادھر رخ موڑ دیا تھا اس لیے مسئلہ پیدا ہو گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ کی تعیناتی بھی نواز شریف نے کی تھی اور ان کے فیملی ٹرمز بڑے اچھے تھے، جو بات میرے علم میں. بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ بگاڑ تو پیدا ہو گیا لیک سے، ڈان لیک سے شروع ہوا، پھر اس میں پیدا ہو چکا ہوا تھا بعض مراحل. ڈان لیک کا آغاز جنرل قمر جاوید باجوہ سے پہلے ہوا تھا اور جنرل رضوان اس میں ایک. دیکھیں جی جو بھی تھے، جو ایک سیٹ اپ بن رہا تھا فوج کا، تو ایک بندے کا فیصلہ نہیں ہے، نیچے سے ساری ایک سیٹ اپ چلتی ہے، اور اس سیٹ اپ میں ان کی صورت حال جو ہے رضوان کے ساتھ ہی خلاف ہو چکی تھی، راحیل شریف کے ساتھ بھی خلاف ہو چکی تھی، اور پھر اس میں سے قمر جاوید باجوہ ان کی اپنی چوائس تھی، اور انہوں نے ان کی، آپ نے ٹھیک کہا کہ ان کی بڑی اچھی معاملات تھے، لیکن ادارے کے معاملات جو ہوتے ہیں وہ شخصی معاملات نہیں ہوتے. شخص جو ہے وہ ادارے کی کمان کرتا ہے، سو اس میں آ کے ان سے بھی تعلقات خراب ہو گئے. یہ تھوڑا سا اگر وضاحت کریں تو زیادہ سمجھنا آسان ہو جائے گا. میرا خیال ہے اب میرا فوج پہ ہی سارا پروگرام نہ ختم کریں آپ.